اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں اور اولاد کی کثرت پر فخر نامناسب ہے اور الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے کی وضاحت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورہ کہف آیت نمبر 46 میں فرمایا، ترجمہ: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس عذر ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور اس کا قیاس یوں بنے گا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہو وہ بہت جلد زائل ہونے والی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مال اور بیٹے بہت جلد زائل ہونے والے ہیں، اور جو چیز جلد فنا ہونے والی ہے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اینیا بن حسن اور قریش کے دیگر متکبرین اپنے مال و دولت اور طاقتور حمایتیوں کی وجہ سے فقراء مسلمانوں کو حقیر جانتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنے کو باعث عار گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رد فرماتا ہے کہ جن چیزوں پر تم غمنڈ کر رہے ہو یہ تو خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اڑ جانے والی ہیں، یہ بے ثبات اور ناپائیدار ہیں، اس لیے مال اور بیٹوں پر نہ اتراؤ اور ان کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ جانو۔ سورہ التغابن آیت نمبر 14 ترجمہ: اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیٹے تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو۔ سورہ التغابن آیت نمبر 15 ترجمہ: تمہارے اموال اور تمہارے بیٹے محض فتنہ ہیں۔ الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے کی وضاحت۔ اس کے بعد فرمایا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس عذر ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں، یعنی حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ عنہم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جن کے پاس مال اور بیٹے تو بہت ہیں لیکن ان کے پاس نیک عمل نہیں ہیں۔ اس جگہ پر یہ سوال ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں، یعنی مال اور بیٹوں کی بنسبت عبادات بہت بہتر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مال اور بیٹوں میں بھی اچھائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں بہت اچھائی ہے، حالانکہ جو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے خالی ہوں ان میں کوئی خوبی اور اچھائی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا داروں کے ذہنوں اور دماغوں میں جو ان میں اچھائی ہے اس کے مقابلہ میں اطاعت اور عبادات اور باقی رہنے والی نیکیوں میں بہت اچھائی ہے۔ الباقیات الصالحات کا مصداق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الباقیات الصالحات کو باکثرت پڑھو اور وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو سحر کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عبد الرحمن نے کہا کہ ان کو سالم بن محمد نے بھیجا ہے
اور یہ کہا ہے کہ آپ مجھ سے قبرستان کے ایک گوشہ میں ملاقات کریں، مجھے آپ سے کام ہے۔ پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ پھر سالم نے کہا آپ کن کلمات کو الباقیات الصالحات شمار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سالم نے کہا آپ نے ان کلمات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو کب شامل کیا؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے آسمانوں پر معراج کرائی گئی اور مجھے حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور کہا اپنی امت کو یہ حکم دے کہ جنت میں باکثرت پودے اگائیں، کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ میں نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا الباقیات الصالحات میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس درخت پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔